کہانی کا نام چار بھائی اور سونا اگلتا پرندہ۔ ایک دور دراز سلطنت میں جہاں پہاڑ سونے جیسے چمکتے اور دریا چاندنی جیسا بہتا، وہاں ایک نیک دل بڑھیا اپنے چار بیٹوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے جھوپڑی نما گھر میں رہتی تھی۔ وہ غریب ضرور تھی لیکن محبت سے مالا مال تھی۔ اس کا سب کچھ اس کے چار بیٹے تھے، حارث، سلیم، بلال اور یاسر۔ ایک دن بڑھیا نے بیٹوں کو بلایا اور کہا، بیٹو، میں چاہتی ہوں کہ تم چاروں کچھ ایسا سیکھو جو دنیا میں تمہاری پہچان بنے۔ جاؤ، مختلف سمتوں میں نکل جاؤ، علم سیکھو، ہنر حاصل کرو اور 1 سال بعد واپس آؤ۔ چاروں بھائی ماں کا حکم مان کر روانہ ہو گئے، ہر ایک اپنی منزل کی طرف۔ حارث، جادوئی ہنر والا درزی۔ حارث ایک بستی میں پہنچا جہاں کپڑوں کی بڑی مارکیٹ تھی۔ وہ ایک ماہر درزی کے پاس شاگرد بن گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے ایسا ہنر سیکھا کہ بغیر کپڑا کاٹے، بغیر سوئی دھاگا لگائے وہ لباس تیار کرتا۔ اس کی خاص بات، وہ ایسا لباس سی سکتا تھا جو پہننے والے کو غائب کر سکتا تھا۔ سلیم، دوربینوں کا بادشاہ۔ سلیم کو آسمانوں میں دلچسپی تھی۔ وہ ایک دور افتادہ شہر میں پہنچا جہاں جادوئی آلات بنائے جاتے تھے۔ وہاں اس نے ایک ایسی دوربین بنائی جو نہ صرف زمین کے پار دیکھ سکتی تھی بلکہ وقت کے پردے بھی چاک کر دیتی تھی۔ وہ ماضی، حال اور مستقبل دیکھ سکتا تھا۔ بلال، تیر انداز جس کا نشانہ کبھی خطا نہ جائے۔ بلال پہاڑوں میں ایک شکاری قبیلے کے ساتھ رہا۔ اس نے تیر اندازی سیکھی، یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتے پرندے اور پانی میں تیرتی مچھلی کو بھی ایک ہی تیر سے شکار کر لیتا۔ آخر میں ایک اسے جادوئی تیر ملا جو خود بخود نشانے پر پہنچتا۔ یاسر، عقل مند سیاح۔ یاسر نے دنیا کی سیر کی۔ وہ مختلف قبیلوں، ملکوں اور تہذیبوں سے ملا۔ اس نے انسانوں کی فطرت، سیاست اور جنگ کو امن کے اصول سمجھے۔ وہ نہ صرف عقل مند بن چکا تھا بلکہ اتنا مدھر ہو چکا تھا کہ بادشاہ بھی اس سے مشورے لینے کے لیے تیار ہوتے۔ 1 سال بعد چاروں بھائی مقررہ دن پر واپس اپنی ماں کے پاس آئے۔ وہ خوشی سے بھر گئی۔ تبھی سلطنت میں ایک ہلچل مچی۔ اعلان ہوا، شہزادی کو ایک جادوئی دیو نے قید کر لیا ہے، جو ایک سونا اگلتا پرندہ بھی چرا لے گیا ہے۔ جو شہزادی کو بچا لائے گا اسے انعام اور شادی کی پیشکش کی جائے گی۔ بہت سے بہادر آئے مگر ناکام لوٹے۔ جب چاروں بھائی نے یہ سنا تو فوراً ماں سے اجازت لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے اور بولے، ہم شہزادی کو بچا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے ان کی ہمت کو داد دی اور اجازت دے دی۔ مہم کا آغاز۔ سلیم نے اپنی دوربین سے دیکھا کہ شہزادی ایک اونچے پہاڑ کے قلعے میں قید ہے اور سونا اگلتا پرندہ ایک جادوئی پنجرے میں قید ہے۔ حارث نے ایک ایسا جادوئی قالین تیار کیا جو سب کو اڑتا ہوا قلعے تک لے گیا۔ بلال نے اپنے تیر سے دیو کو نشانہ لگایا۔ تیر سنسناتا ہوا گیا اور سیدھا دیو کے دل میں جا لگا۔ دیو ختم ہو گیا۔ یاسر نے حکمت سے شہزادی کو قلعے سے باہر نکالا اور پرندے کو بھی ساتھ لیا۔ واپسی پر لوگ حیران رہ گئے۔ شہزادی صحیح سلامت اور پرندہ ہر لمحے سونا اگلا جا رہا تھا۔ بادشاہ کا فیصلہ۔ بادشاہ خوش ہوا مگر الجھن میں پڑ گیا۔ آخر ان چاروں میں سے سب سے بڑا ہیرو کون ہے؟ تب شہزادی نے مسکرا کر کہا، اگر سلیم نہ ہوتا تو ہمیں قلعہ نظر نہ آتا، اگر حارث نہ ہوتا تو وہاں ہم پہنچ نہ سکتے، اگر بلال نہ ہوتا تو دیو کو مار نہ پاتے، اگر یاسر نہ ہوتا تو ہم قید سے باہر نہ آ سکتے، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوتا تو میں واپس نہ آ سکتی۔ بادشاہ نے سر جھکا لیا اور اعلان کیا، اصل طاقت اکٹھے ہونے میں ہے۔ تم چاروں ہی میرے داماد ہو سکتے ہو لیکن ایک ہی شہزادی ہے۔ سب ہنس پڑے۔ شہزادی نے خود یاسر کو چنا کیونکہ وہ عقل مند، نرم دل اور قائدانہ صلاحیتوں والا تھا۔ باقی 3 بھائیوں کو بادشاہ نے اعلیٰ دربار میں جگہ دی اور سب کو سونا اگلنے والا پرندہ دیکھنے آیا کرتے۔ اخلاقی سبق۔ ہر انسان کی اپنی خاصیت اور اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اکیلا کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن ٹیم ورک سے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔
علم، ہنر اور عقل کا امتزاج کامیابی کی کنجی ہے۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے۔